اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون تقویٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کہ یہ کتاب انہی کو ہدایت نصیب کرتی ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے اور کئی ایک آیات میں تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لغت کی روح سے تقویٰ کا معنی بچنے اور پرہیز کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث کی اصطلاح میں تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہونے کا یقین کر رہا ہو اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو نگران سمجھ رہا ہو۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ اور عفت و غنا کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں تقویٰ کے مضمون پر ایک حدیث اس طرح بیان ہوئی ہے کہ سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ جماعت احمدیہ کے اخبار الحکم مؤرخہ 10 اگست 1901 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت تقویٰ کے مضمون پر اس طرح بیان ہوئی ہے، یہ کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے۔ اخبار الحکم مؤرخہ 21 اگست 1901 میں ہے یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے، اس میں ایک مصرع الہامی درج ہوا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں دوسرا مصرع الہامی ہے، یعنی یہ کہ جب آپ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے لکھ چکے تو دوسرا مصرع جو یہ ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، آپ کو القاء ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور عام لوگوں میں تقویٰ کا ہی فرق ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجوز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام تقویٰ کے مضمون کے تسلسل میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے دل میں خدا کا ایسا خوف پیدا کر لیتا ہے، جیسا خوف پیدا کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ اسی دنیا میں جنت کو پا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہ ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو یہی دارالجزا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ، مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ۔ سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ، خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ۔ مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ، کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ۔ اور آپ علیہ السلام اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعائیہ اشعار کہتے بھی نظر آتے ہیں، مثلا یہ کہ نہ دیکھیں وہ زمانہ بے کسی کا، مصیبت کا
علم کا بے بسی کا، یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا، جب آوے وقت میری واپسی کا۔ سامعین و ناظرین کرام، اخبار البدر مورخہ 1 جولائی 1904 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت تقوی کے مضمون پر اس طرح نوٹ کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے۔ لوگوں نے تقوی کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے، اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیوں کر متقی کہلا سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے، اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا۔ پھر فرمایا ہے کہ فی السماء رزقکم، جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا اپنی محنتوں اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں، وہ اس سے بالاتر ہے۔ یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں یعنی گناہوں میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، تقوی کے مضمون پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت اخبار البدر 12 دسمبر 1902 میں اس طرح درج کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ کہ تقوی سے سب شے ہے، قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی مراد تقوی ہے کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرأت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے، اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے، اور پھر اسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے۔ اور پھر دوسری صورت یعنی البقرہ بھی ھدی للمتقین سے شروع ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔ اس وقت خدا تمام داعی گناہ کے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے، دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے، جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی۔ اور تقوی کے مضمون پر ایک عبارت اخبار الحکم مورخہ 11 اگست 1901 میں اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ادھار نہیں نقد ہے، بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے اسی طرح تقوی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 میں ایک عبارت اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے، لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی یہیں دکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے، نظر آتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے۔ اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں تو اس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔